اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، پروگرام آداب بندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام دعائے کمیل کی شرح اور ترجمے پر مشتمل ہے. تو آج ہم جن جملات کی تلاوت کریں گے اور پھر ان کا ترجمہ اور تشریح آپ خدمت میں پیش کریں گے، وہ جملات میں پہلے پڑھتا ہوں. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُغْنِيَنِي مِن قُربِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْحِمَنِي ذِكْرَكَ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، اور میں تیری بارگاہ میں خود تیری ذات کو سفارشی بناتا ہوں. اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تجھ کو ہی اپنا شفیع قرار دیتا ہوں. عزیزان گرامی، مسئلہ شفاعت مسلمہ مسئلہ ہے. دعائے کمیل کے اس جملے میں مسئلہ شفاعت کو اجاگر کیا گیا ہے. شفاعت کا مطلب کسی طاقتور کا کسی کمزور فرد کی مدد کرنا ہے. یہ امر مسلم ہے کہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت بلکہ تمام امتوں کی شفاعت کریں گی. اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ اختلاف اس بات کا ہے کہ شفاعت ان مومنین کی ہوگی جو مستحق ثواب ہیں، اور یہ شفاعت ان کے درجہ کو بڑھا دے گی، یا شفاعت کا مطلب گناہگاروں سے عذاب کو اٹھا دینا ہے. یعنی شفاعت کے طفیل عذاب کے استحقاق کے باوجود گناہگاروں سے عذاب اٹھ جائے گا. اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا وہ پہلے والی بات ہے یا یہ دوسرے والی بات. تو علماء امامیہ کا یہ نظریہ ہے کہ شفاعت ان مومنین کو ملے گی جو گناہگار ہیں، ایمان تو ان کے پاس ہوگا، اور شفاعت ان کی گناہ کی کمی کو پورا کر دے گی. یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو جب شفاعت آئے گی تو گناہ کی وجہ سے جو ان کی کمی ہے ہو گئی ہے تو اس کو پورا کر دے گی. احادیث اور روایات میں یہ بات ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا علیہم السلام، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، حتیٰ کہ علماء، صالحین، شہداء، گناہگار مومنین کی شفاعت فرمائیں گے. یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں اور منابع میں موجود ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
میں نے اپنی شفاعت کو اپنی گناہگار امت کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح المعجم الاوسط طبرانی حدیث نمبر 6050۔ تو پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، اور بھی وہ گناہ کون سے، لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، بڑے گناہ کی بات ہے۔ صغیرہ گناہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، اور گناہگار کون، جو کہ اہل الکبائر ہیں، ان کے لیے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَيَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ، بارگاہ رب العزت میں 3 گروہ شفاعت کریں گے اور خداوند عالم ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، رسل، علماء اور شہداء۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ البتہ وہ آیات جو عدم شفاعت پر دلیل ہیں وہ کفار اور بت پرستوں کے لیے ہیں، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ شفاعت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ شفاعت تو فقط ان کے لیے ہے جنہوں نے رحمان کے پاس عہد و پیمان لے لیا ہے، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے شفاعت ہے۔ اور جو لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، چونکہ بنیادی شرط ہی ان میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ شفاعت کے حقدار نہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں عہد سے مراد ایمان ہے، یعنی صاحبان ایمان کے علاوہ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں بنے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مدثر میں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ کفار اور بت پرستوں کے زام کی نفی کے لیے ہے کہ جن کا خیال ہے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے نزدیک شفاعت کر سکیں، پس کفار بت پرستوں اور خلفائے جور اور ظالم کی شفاعت ثابت نہیں ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی حامی و ناصر اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ کتاب بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء المعراج والمسألۃ فی القبر وخلق الجنۃ والنار والشفاعہ، جو شخص 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ معراج، اور دوسری قبر میں سوال و جواب، اور تیسری جنت و دوزخ کی خلقت، اور 4م ہے شفاعت۔ جو شفاعت کا منکر ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے علل الشرائع میں اذا کان یوم القیامہ بعث اللہ عز وجل العالم والعابد فاذا وقف بین یدی اللہ عز وجل قیل للعابد ان طلق الى الجنہ وقیل للعالم کف تشفى للناس بحسن تعذیبک لہم۔ قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ عالم اور عابد کو جب لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عابد سے کہا جائے گا، عابد سے کہے گا کہ تم نے بڑی نیک زندگی گزاری،
مگر تمہاری نیکی فقط تمہاری ذات تک محدود رہی، پس بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جو عالم ہے اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا کام بندگان خدا کی ہدایت تھی، تم رک جاؤ اور جن جن لوگوں نے تمہارے علم سے استفادہ کیا ان کی شفاعت کرتے جاؤ اور پھر بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عابد اور عالم کا کیا فرق ہے، کہ عابد جو ہے وہ صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت و بندگی کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، جبکہ عالم دین جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، اور جہاں اپنی نجات کا بندوبست کر رہا ہے وہاں وہ دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو علماء ربانی ہیں، جو خود بھی نیک ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ ان کی شفاعت کرو جنہوں نے تمہارے علم سے فائدہ اٹھایا۔ کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، بشر شیعتکا انی ان الشفیع لہم یوم القیامہ وقت لا تنفع فیہ الا شفاعتی۔ اے علی، اپنے شیعوں کو خوشخبری سنا دیں کہ میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، جبکہ قیامت کے دن میری شفاعت کے علاوہ کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو ان آیات اور روایات کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام، علماء اور خاص مومنین قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو بحث کا ماحصل یہ ہے کہ شفاعت کے چشم برا رکھنے کے لیے ایمان اور معرفت ضروری ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ایمان کو دل کی کھیتی پر زراعت کرتے ہوئے اطاعت و عبادت سے دل کی سرزمین کی آبیاری کرے اور ریاضت شرعیہ کے ذریعے خواہشات نفسانی کا خاتمہ کرے۔ اب چونکہ وہ نہیں جانتا کہ اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں، تو اس اعتبار سے خوف و رجا کی منزل پر رہتے ہوئے شفاعت کو اپنے راستے کا چشم و چراغ شمار کرے۔ یہ بات تو اختصار کے ساتھ شفاعت کے بارے میں کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بعض خاص بندگان کو یہ حق دیا کہ وہ گناہگاروں کی خدا کے حضور سفارش کریں، اور خداوند عالم ان کی سفارش پر گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن دعائے کمیل پڑھنے والے کا انداز ناراللہ ہے۔ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، جو دعائے کمیل پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، پروردگار میں تیری ذات کو تیری بارگاہ میں شفیع قرار دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات کو اس کی بارگاہ میں شفیع قرار دیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شفاعت کرنے والا اللہ کے اذن اور ارادے کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو دعائے کمیل میں یہ ہے کہ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی قرار دیتا ہوں۔ اے اللہ، تو خود ہی میرا سفارشی بن جا، میرے گناہوں کی مجھے معافی دے دے۔ اگر کسی اور کے ذریعے مجھے گناہوں کی معافی ملتی ہے تو اس کا انتظام بھی خود ہی فرما دے۔ اگلا جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ، اور تیرے جود و کرم کے صدقے تجھی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ تو عزیزان گرامی، جود و سخا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جواد ہے۔ اس کا مطلب وہ ذات کہ جس میں بخل نہ ہو، اور جو کچھ اس کے پاس ہو اس کو عطا کرنے سے دریغ اور گریز نہ کرے۔ چنانچہ دعا میں ہم پڑھتے ہیں انت الجواد الذی لا یبخل، تو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کی ذات میں بخل کی گنجائش نہیں،
اور حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات میں ہے، فرماتے ہیں مولایا یا مولایا انت الجواد وانا البخیل وحل يرحم البخیل الا الجواد۔ یہ مناجات امیر المومنین میں ہے کہ میرے آقا، میرے مولا، تو ایسا جواد ہے کہ جس کی ذات میں کسی قسم کا بخل نہیں ہے۔ کیا جواد کے علاوہ بھی کوئی ہے جو بخل کرنے والے پر رحم کرے؟ عزیزان گرامی، مجمع البحرین کے مادہ جود میں ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں طواف فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ سے جواد کا معنی پوچھا، تو آپ نے فرمایا اِنَّا لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ فَإِن كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِن كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَهُوَ الْجَوَادُ وَإِنْ منع لأنه إن آتاك ما ليس لك وإن منعك ما ليس لك۔ امام حسن مجتبیٰ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں تمہاری بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، بندوں کے متعلق پوچھ رہے ہو یا خالق کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ اگر بندوں کے متعلق سوال کرتے ہو تو پھر جواد اسے کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے وہ ادا کرے، جبکہ بخیل اسے کہتے ہیں جو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے وہ اسے ادا کرنے میں بخل کرے۔ اگر جواد کے معنی خدا کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا کرے تب بھی جواد ہے اور نہ دے تب بھی جواد ہے، چونکہ وہ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بندے کی طرف سے نہیں ہے، اور جس چیز کو روک رہا ہے وہ بھی تو بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا ہر حال ہی میں جواد ہے، چونکہ اس کا احسان تو کائنات کی ہر چیز پر ہے، لیکن کائنات کی کسی چیز کا احسان اللہ پر نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ پروردگار تیرے احسان اور تیرا امتنان جو ہے وہ تو ہر چیز پر ہے، لیکن مخلوق میں سے کسی کا تجھ پر احسان نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ عطا کرے تب بھی جواد ہے، اللہ عطا نہ کرے تب بھی جواد ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام میں جود و سخاوت کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کو سناتے ہیں، فرماتے ہیں اتا رجل النبی فقال یا رسول اللہ ای الناس افضلهم ایمانا قال ابسطهم کفا۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ایمان میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا مبسوط الید، یعنی جو شخص جواد اور سخی ہو، جس کا ہاتھ کھلا ہو، وہ ایمان میں سب سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے احسان کرتا ہے جبکہ وہ اس پر مقدور ہو تو اس کے عوض میں خداوند عالم جتنا اس نے انفاق کیا ہے اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس انفاق کے بدلے میں اسے دگنا اجر نصیب ہوگا۔ امام جعفر صادق نے اپنے فرزند محمد سے فرمایا تمہارے پاس اخراجات میں سے کتنی رقم باقی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی 40 دینار۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بطور صدقہ دے دو۔ انہوں نے عرض کی اس کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا وہ صدقہ دے دو تو یقیناً اس کے عوض اللہ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور رزق کی چابی صدقہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس سے آپ اندازہ لگائیں
کہ ائمہ اطہار نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روزی و رزق کے معاملے میں جب تمہیں تنگی کا احساس ہو تو صدقہ دیا کرو اور اس سے تمہارے روزی و رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ کے فرزند نے 40 دینار جو ہیں صدقہ دے دیے۔ ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک جگہ سے 4000 دینار آ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، ہم نے خدا کی راہ میں 40 دینار دیے تھے اور خداوند عالم نے اس کے وقت 4000 دینار عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سلم الشرف التواضع والسخاء، بزرگواری کی سیڑھی فروتنی اور سخاوت ہے، یعنی وہ شخص بزرگوار ہے، وہ عظیم شخص ہے جو کہ تواضع اختیار کرتا ہے اور سخی ہوتا ہے۔ اصول کافی باب معرفت جود و سخا، اس میں روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں السخی ہو قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، وبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ سخی شخص خدا، جنت اور لوگوں کے قریب ہے، جبکہ آتش دوزخ سے دور ہے، اور کنجوس شخص جو ہے وہ اللہ سے، اس کی مخلوق سے اور جنت سے دور ہے، جبکہ جہنم کے قریب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے داماد حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دن اپنے باغ میں گئے، ساتھ والے باغ میں ایک غلام تھا جس کے سامنے 3 روٹیاں تھیں۔ ایسے میں آپ نے دیکھا کہ اس غلام کے پاس ہی ایک کتا بھی ہے، کھڑا ہے سامنے، تو غلام نے ایک روٹی کتے کو ڈالی، پھر دوسری اور آخر میں تیسری روٹی میں بھی سے حیوان کو کھلاتا رہا۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، ہے غلام، تم نے خود کھانا نہیں کھایا اور تینوں روٹیاں اس حیوان کو کھلا دیں۔ غلام نے کہا، یہ کتا بہت دور سے آیا ہے، پردیسی ہے اور بہت بھوکا ہے، میں نے اس کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ لوگ مجھے خام خواہ بہت زیادہ سخی کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ آپ نے اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور اپنا وہ باغ جس میں کھڑے تھے وہ بھی اس کو ہبہ کر دیا۔ تو آپ نے جب اس غلام کی یہ سخاوت دیکھی کہ اس کے پاس جو روٹیاں ہیں وہ بھی اس نے اس حیوان کو دے دیں، اللہ کی مخلوق کے سامنے وہ اپنی روٹیاں دے دیں، تو آپ نے بھی اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس غلام کو آزاد کروایا بلکہ اپنا باغ جو ہے وہ بھی اس کو ہبہ کر دیا۔ تو واقعاً اس طرح سے اہل بیت کے عظیم ہونے اور سخی ہونے کا آپ نے ثبوت بیان پہنچایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے خصوصاً جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کی خدمت کریں، اور جو اپنے عزیز ہیں صلہ رحمی کریں ان سے، جو کہ جن کے حالات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں یا تنگ دستی ہیں رکھتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب ہم آپ کو جو جود کے مصادیق ہیں ان کی طرف کچھ رہنمائی فرماتے ہیں۔ مالی واجبات کی ادائیگی، مالی واجبات ادا کرنا بھی جود و سخا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ و خمس، صدقات اور جو خرچہ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، انفاقات کا حکم دیا ہے۔ واجبات ادا کرنا سخاوت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ان پر واجبات ہوتے ہیں اس کو ادا کرتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، خمس ہو تو وہ دیتے نہیں ہیں، لیکن خیرات کے لیے دیگیں چڑھائی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے جو واجبات ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ پورے ہو جائیں واجبات تو پھر بعد میں باری آتی ہے
مستحبات کی اور نوافل کی. ایسا نہ ہو کہ بھئی انسان جو اس پر واجبات ہوں خمس ہو اور وہ اس میں سے نوافلہ عبادت کرتا ہو. تو عزیزان گرامی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. میں ایک قصہ آپ کو یہاں پر سناتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بی بی دو عالم کی جب شادی ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ بہت مختصر سا جہیز دیا تھا اور شادی والا جوڑا وہ پیراہن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو جناب فاطمہ زہرا جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر گئی ہیں تو پہلی شب روایتوں میں ہے کہ کوئی خاتون سائلہ آ گئی اور اس نے سوال کر دیا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے کہ اے پیغمبر کی بیٹی مجھے لباس عطا کیجئے. تو عزیزان گرامی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اب پرانا لباس پہن لیا اور نیا لباس جو تھا وہ شادی والا لباس جس کو خواتین جانتی ہیں کہ کتنا اہم وہ لباس ہوتا ہے جس کو شادی والا جوڑا کہتے ہیں. تو وہ آپ نے اس خاتون کو دے دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور دیکھا کہ بیٹی نے تو پھر پرانا لباس پہنا ہوا ہے, کہا کہ بیٹی وہ نیا لباس اس کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا ہے. ایک خاتون آئی تھی اس کو احتیاج تھی اور اس کو میں نے دے دیا. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ان کو کوئی پرانا لباس دے دیا ہوتا, یہ نیا لباس جو شادی کا جوڑا ہے یہ تیرے لیے. تو جو بیوی نے فرمایا ہے یعنی قرآن مجید کی وہ آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 92, جس میں ارشاد ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو عزیزان گرامی ایک خاتون جس کی بالکل تازہ شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ شادی والا جو لباس ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز عطا کرنی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں دو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو بی بی نے یہ اللہ کی راہ میں لباس دے دیا اور اس آیہ کریمہ کی مصداق ٹھہری. اور پھر ایسا کیوں نہ ہو, یہ تو وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے 3 دن روزے رکھے اور 3 دن روزے رکھ کر جب بھی افطاری کا وقت آتا تھا تو اس وقت کوئی نہ کوئی سائل دروازے پر آ جاتا اور یہ آل محمد اپنی روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیتے اور وہ لے کر چلا جاتا اور خود پانی سے روزہ رکھ لیتے. تو قرآن مجید کی سورہ دہر میں ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ اطعام دیتے ہیں عَلَى حُبِّهِ. اب یہاں پر بھی کہا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ یہ حُبِّهِ کی جو ضمیر ہے وہ کس طرح پلٹتی ہے. بعض کہتے ہیں یہ حُبِّهِ کی ضمیر اطعام کی طرف پلٹتے ہیں, یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں اطعام دیا علی حُبِّهِ علی حُبِّ اطعام, یعنی خود ان کو کھانا کھانے کی شدید خواہش تھی, اطعام کی خواہش تھی. تو اس کے باوجود انہوں نے ایثار و قربانی کی وہ منزل قائم کی کہ خود نہیں کھایا اور سائلین کو دے دیا. وہ سائلین کون کون سے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا. ایک دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا اور تیسرے دن اسیر آیا. عزیزان گرامی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے دن جو مسکین آیا ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو, دوسرے دن جو یتیم آیا وہ بھی کسی مسلمان کا بچہ ہو سکتا ہے, لیکن جو اسیر آیا ہے تیسرے دن اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسیر جو ہے یہ مسلمان بھی نہیں تھا. یعنی جب جنگ
काफरों के साथ मुसलमानों की होती थी और वो जो जंगी असीर कर लिए जाते थे, तो उनमें एक असीर है जो कह रहा है आले मोहम्मद मुझे खाना दीजिए, मैं असीर हूँ। तो ये मुसलमान भी नहीं है और ये खुद जो हस्तियाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब बीबी फिज़ा, ये सब रोज़े से हैं। 3 दिन रोज़े रखे इन्होंने और मुसलसल जो है पानी से इफ्तार कर रहे हैं और इसी तरह अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रख रहे हैं। तो उनको खुद भी कितनी शदीद ख्वाहिश थी खाने की, लेकिन अल्लाह की बारगाह में रिज़्क दिया। और ये जो आखिरी दिन आया वो मुसलमान भी नहीं है। और इसमें क्यों ना ऐसा हो, इसलिए कि ये वो हस्तियाँ हैं जो अल्लाह तबारक ताला की सिफ़ात की मज़हर हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला अपना रिज़्क अपनी मखलूक को दे रहा है, चाहे वो मखलूक को मुसलमान हो, को काफिर हो, को यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अल्लाह तबारक ताला अपना रिज़्क दे रहा है। तो ये उसी के नुमाइंदे, ये हुज्जत खुदा है, ये अल्लाह तबारक ताला की सिफ़ात के मज़हर हैं। अल्लाह करीम है तो ये भी करीम, अल्लाह रहीम है तो ये अल्लाह की सिफ़ात के मज़हर हैं, ये भी रहीम। रसूल करीम के लिए रऊफ़ और रहीम का लफ्ज़ आया कुरान मजीद में। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि इन्होंने ये नहीं देखा कि वो कह रहा है मैं असीर हूँ, ये तो मुसलमान भी नहीं है, तो हमारा क्या फरीज़ा बनता है कि इसको खाना दें या ना दें। लेकिन इसार और कुर्बानी की वो मंजिलत कि वो मुसलमान भी नहीं है, उसको खाना दे दिया और अल्लाह की राह में इन्फाक किया। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इनके दिलों की कैफियत को कुरान बनाकर पेश कर दिया। कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और ये कह रहे थे, ये कह रहे भी हम ही तर्जमा करते हैं, वइल्ला वो ज़बान से कह नहीं रहे थे, यानी उनके दिलों की कैफियत थी जो अल्लाह तबारक ताला ने बयान की है। इन्नमा नुतइमुकुम, हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये खाना दे रहे हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे किसी शुक्रिये के तलबगार नहीं हैं। अजीज़ान गिरामी, ये कहना आसान है, ये मर्तबा बहुत बुलंद है और ये दिलों की कैफियत बहुत ही अजीम है। इंसान किसी के साथ भी कुछ थोड़ी बहुत ही नेकी करते हैं तो उसके ज़हन में ये बात होती है कि अब ये पलट कर मुझे कहेगा भाई बहुत मेहरबानी आपकी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मेरे साथ नेकी की। छोटी सी छोटी भी नेकी कोई करता है तो उसके ज़हन में एक चीज़ होती है कि अब ये बोलेगा जी शुक्रिया मेहरबानी, तो फिर आगे से कहता है कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लेकिन ज़हन में चीज़ होती है कि भी मेरा शुक्रिया अदा करेगा। और अगर कोई शुक्रिया अदा नहीं करता तो कहते हैं ये कैसा यार गैर मुहज़्ज़ब किस्म का इंसान है कि भाई इसके साथ नेकी की तो आगे से इसने ये भी नहीं कहा कि जनाब शुक्रिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो किस मंजिल पर वो हस्तियाँ हैं कि जिनके दिलों की कैफियत को कुरान बनाकर अल्लाह तबारक ताला ने सूरह दहर में नाजिल किया है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें इताम दे रहे हैं, तुम्हें खाना खिला रहे हैं और हम तुमसे किसी शुक्रिया के उम्मीदवार नहीं हैं। तो जाहिर है कि जब अल्लाह के लिए वो लिवजहिल्लाह ग़ज़ा दे रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला ने भी फिर इस सूरा में तकरीबन 22 के करीब आयतें उनकी शान में नाजिल करके फरमा दिया कि ये सब कुछ जन्नत में जो है आपके लिए है और इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ान, ये सब कुछ आपके लिए जज़ा है। वसाइयुकुम मशकूरा, और खुदावंद आलम जो है वो फरमा रहा है साइयुकुम मशकूरा, तुम्हारी ये सही कोशिश काबिल तशक्कुर है। वो परवरदिगार ये फरमा रहा है कि आपने बड़ी अच्छी कोशिश की है, ये ऐसी कोशिश है जो काबिल तशक्कुर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है जूद सखा की इंतहा कि अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना।
یہ پروردگار کی محبت میں مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ دوسری آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، پس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا کی، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں رکھ دیا اور بتا دیا قیامت تک قرآن پڑھتے بھی رہو اور میرے ولی کی دی ہوئی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے اعمال میں ایک مقررہ حق معین ہے مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، جو محرومین ہیں ان کا حق ہے ہمارے روزی و رزق میں بھی ان کا حق ہے کہ ادا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے بیج جیسی ہے کہ جس سے 7 وہ ڈالیاں نکلیں اور ہر ڈالی پر 100 دانہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے لگیں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت ہے اور علیم و دانا بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ خرچ کرنے کا ہو یا مسئلہ زکوٰۃ کا ہو یا مسئلہ خمس کا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے واجبات کو ادا کریں تاکہ ہم بھی جواد کی لسٹ میں آ سکیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے واجبات ادا نہیں کرتا اور کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جواد کی لسٹ میں آ گیا ہوں، تو یہ اس کی بھول بھلائیاں ہیں۔ اس لیے کہ جب تک آپ اللہ کا کیا ہوا فریضہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک جواد کی لسٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں بہرہور فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کو خداوند عالم ترقی عنایت فرمائے، اور جو بھی علماء کرام اور مومنین اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے جتنے بھی محترم ناظرین سامعین جو ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے در میں سخنے، خداوند عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ۔